اور کبھی قرآن کہتا ہے القارعۃ مالقارعۃ وما ادراک مالقارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن تو دیکھے گا لوگوں کو کالفراش المبثوث، وہ کاٹی ہوئی گھاس کی طرح پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کاٹی ہوئی گھاس کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور تو دیکھے گئی اتنے بڑے پہاڑ، اتنے وسیع پہاڑ کہ سالوں سال سے مشینریاں لگی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کرباؤں کی مشینریاں ہیں اسے توڑنے پہ، لیکن توڑ نہیں سکتی ہیں، اتنے وزنی پہاڑ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ یہ ذرا مانجنے والا روئی کی منجائی کرتا ہے مشین میں تو روئی کی ذرات اڑتی ہیں، روئی کی گالیں اڑتی ہیں، یہ اس طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ یہ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ اتنے تیزی سے چلائے جائیں گے کہ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ ریت بن جائیں گے۔ یہ پہاڑ کیا بن جائیں گے؟ یہ ریت بن جائیں گے۔ اتنے وزنی پہاڑ کہ ٹلنے کا کبھی نام نہیں لیتے، لیکن اتنے وزنی پہاڑ بالکل ریت بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ ریت بن جائیں گے لوگوں۔ تو قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیے، تیاری کریں قیامت کے دن کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قرآن نے ذکر کی ہے۔ یہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ خلیل اللہ ہونے کے باوجود دنیا میں ہر بندی کی چاہت ہوتی ہے، ہر بندی کی تقریباً یہ دعویٰ جو مسلمان ہے کہ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال تو یہ کہ بندہ کہ میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن سب سے بڑا کمال یہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بنا ہے، اللہ نے کیسے تجھے اپنا دوست بنایا ہے؟ تو جواباً کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للسیفان وقلبی للرحمن، وہ اللہ نے مجھے اپنا دوست اس لیے بنایا ہے کہ بذلت نفسی للنیران، اللہ نے ایک جان دی تھی اسی کی توحید کے خاطر آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، وولدی للقربان، اور اللہ نے بیٹا دیا اسی کو اسی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، قربان کر دیا، ومالی للضیفان، اور اللہ نے مال دیا اسے پاس نہیں رکھا، اللہ ہی کے مہمانوں پہ لٹا کے رکھ دیا ہے، وقلبی للرحمن، اور اللہ نے ایک دل دیا وہ بھی پاس نہیں رکھا، سالم کے سالم رحمان کے حوالے کیا، سارا کیا کر دیا؟ رحمان کے حوالے کیا۔ تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن اٹھائے جائیں گے مردے اپنی قبروں سے، اس دن مجھے رسوائی سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گا،
نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. جس بھائی کے لیے ہر بندے سے لڑنے کو تیار ہو جائے وہ بھائی قیامت والے دن بھاگتا رہے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، ماں سے بھاگتا رہے گا، وابیہ اپنے باپ سے بھاگتا رہے گا، وصاحبتہ اپنے رفیق حیات سے بھی بھاگتا رہے گا، وبنیہ اپنے بچوں سے بھی بھاگتا رہے گا. کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ ایک نیکی کا مطالبہ کرے تو اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر کامیاب ہونے والے وہ ہیں اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے دربار میں پاک صاف دل لے کے آئے، شرک سے پاک دل لے کے آئے، بدعات رسومات سے پاک دل لے کے آئے، بغض و حسد سے پاک دل لے کے آئے. جو پاک دل اللہ کے پاس لے کے آئیں وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل لے کر آئے. اور آگے کیا فرمائے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت ایسے متقین کے قریب کر دی جائے گی، قریب کر دیا جائے گا. اور آگے کیا فرمائے؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سرکشوں کے سامنے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا. سرکشوں کے باغیوں کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، بڑکا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں پکار رہے تھے؟ بلاؤ نا، آواز دو نا اپنے بابے کو. ٹھیک ہے، جس کے لیے تو نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا، جس بابے کے لیے تو نے، جس پیر کے لیے تو نے سنت کو ٹکرا کے رکھ دیا تھا، اللہ کی وحدانیت سے روگردانی اختیار کر دی تھی. اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہے آواز دے کہ جو تم میرے علاوہ پکار رہے تھے انہیں بلاؤ کہ آج میری گرفت سے تمہیں چھڑا لے. بلاؤ انہیں. ٹھیک ہے، آگے کیا فرمائے؟ هل ينصرونکم، آیا ہے آج وہ جو تمہاری مدد کرے؟ او ینتصرون، یا میں نے تمہیں گرفت میں لیا ہوا ہے، میں نے تمہیں پکڑ رکھا ہے، میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے. او ینتصرون، وہ انتقام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں انتقام نہیں لیتے؟ بلاؤ نا انہیں. ٹھیک ہے، تو جب کوئی آواز نہیں ملے گا، کیونکہ انہیں تو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا گند کیا، دنیا میں شرک کیا پوری زندگی. اللہ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، انہیں اور سرکشوں دونوں کو الٹے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. الٹے کر کے فَكُبْكِبُوا، جہنم میں بھی ڈالے، اور بندہ کہے ذرا صبر کر تجھے لٹکا کے ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فَكُبْكِبُوا، انہیں الٹا کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے پیروکار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. سارے جو ابلیس کے پیروکار ہیں نا، انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو قیامت والا دن، قیامت کا دن آئے گا، آنے والا ہے، بڑا سخت دن ہوگا. وہاں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جائے. میرے موحدین بندوں میں مجرمین کی کوئی جگہ نہیں ہے. تمہیں میرے موحدوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو مجرم خود اپنے آپ کو پہچان جائیں گے اور مجرم خود ہی الگ ہو جائیں گے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب پڑھ لیں، آج کے دن تمہارے یہ عمل نامہ پڑھ لیجئے. آج کا دن تیرا اپنا ہی جان ہی تیرا فیصلہ کرنے والا ہے. تو خود ہی فیصلہ کرے تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب کے لیے تو خود ہی سوچ لے یار، تو نے کیا کیا ہے، کیا پیش کیا ہے. کہتے دنیا میں زیر بن کر رہیں، زبر بن کر کوشش نہ کریں، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے.
زبر زیر پیش قرآن میں، ہاں ٹھیک ہے، زیر بن کر رہے ہیں، زبر بن کر کوشش نہ کرے رہنے کی، کیونکہ آگے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آگے پیش ہونا ہے کہ پیش ہو جائیں گے، کیا کریں گے پھر؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اب ایک مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں، آگے حدیث بیان کرتا ہوں جو میرا مقصود ہے آج کے اس بیان میں۔ مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، ایک استاد کلاس روم میں آتا ہے اور کلاس روم میں طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، طلباء شاگرد بیٹھے، استاد کہتا ہے میرے شاگردوں کل تمہارا پرچہ ہے، تمہارا پیپر ہے، کل تمہارا امتحان لیا جائے گا اور امتحان میں یہ 4 سوالات آنے ہیں، یہ 4 سوالات نے آنا ہے۔ تو سامنے شاگردوں میں 2 ٹولوں میں شاگرد تقسیم ہوتے ہیں، کچھ ایک گروہ ہوئے جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ بھائی کوئی یہ سوالات امتحان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ ماحول ہے کہ جب پیپر ہوتا ہے تو سوالات بتائے نہیں جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ شاگردوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ کوئی یہ سوالات نہیں ہونے، لیکن کچھ نے کہا کہ استاد ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ استاد نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میرے شاگردوں کل پیپر میں یہی سوالات ہونے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ان کے بھی 2 گروہ بن گئے، جنہوں نے مان لیا کہ بھائی استاد سچ کہہ رہے، ان کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اسی وقت سے اپنے لیے تیاری شروع کر دی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا ابھی تو جوانی ہے، مستانی، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو بڑے دن رہتے ہیں، امتحان ابھی دور ہے، خیر کر لیں گے، جوانی ہے، مستانی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جب نوجوانی میں سارے گناہوں کو ٹھوکر مار کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائے تو اس کا یہ ایک سجدہ بوڑھوں کے 70 سجدوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا انہوں نے کیا کہا کہ امتحان تو ابھی دور ہے، ٹھیک ہے، کر لیں گے تیاری، اور یہ استاد آپ کہیں گے کون ہے؟ یہ استاد کوئی اور نہیں، میرے اور آپ جیسے کوئی نہیں ہے، یہ استاد امام المتقین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے، جنہوں نے آج سے 1400-1500 سال پہلے پیپر کو آؤٹ کر کے ہم اور آپ کو سوالات بتا دیے۔ یہ سوالات ہونے ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوالات قیامت والے دن ہونے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہر بندے کو یہ تیاری کرنی چاہیے، اپنا یہ جانچ پڑتال کرنا چاہیے کہ بھائی میں کتنا پانی میں ہوں۔ اس لیے تو بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھائی بندہ بازار میں جا رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، اسی دکان میں کفن ملتی ہے، لیکن ہماری دھیان اس کی طرف نہیں کہ ہو سکتا ہے کپڑا تیار کرنے سے پہلے ہی ملک الموت آ جائے۔ لوگ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں اور ملک الموت آ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں مہلت چاہیے، وہ کہتا ہے مہلت نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب کسی کا وقت مقرر آ جائے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ بس جب موت کا فیصلہ آ جائے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جام پی لینا ہے۔ قل ان الموت الذی، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ موت تو وہ حقیقت ہے، تفرون منہ، جسے تم بھاگتے پھرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، لیکن موت تم سے ملاقات کرے گی۔ تم جتنے بھی بھاگو، موت نے کیا کرنا ہے؟ تم سے، تمہارے سامنے آ کے موت تم سے ملاقات کرے گی۔ تو موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، ایسا نہ ہو موت ہی آ جائے، سارا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ تو فرمایا موت سے بھاگ رہے ہو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق،
کلا اذا بلغت التراقی، جب روح یہاں پہ نرخرے تک آ پہنچتی ہے، جب یہاں گلے تک آ پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں من راق، او بھائی ہے کوئی دم کرنے والا، چلو کوئی دم ہی کر جائے، ٹھیک ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلیاں پنڈلی کے ساتھ سمٹ جائیں گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب روح یہاں تک آپ پہنچتی ہے نا، ڈاکٹر جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہے کوئی دم کرنے والا، دنیا کا یہی آپ دیکھتے ہیں نظام ہے، ٹھیک ہے، کسی کو فکر ہی نہیں۔ فرمایا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، پھر دم کرنے والے ڈھونڈتے ہیں، ایسی حالت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ اپنے تن کو بھی صاف رکھو، من کو بھی صاف رکھو، ہو سکتا ہے کس کے لیے میں زندگی کی شام ہو جائے، ہاں کس وقت اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس لیے تن اور من دونوں کو کیا کرو، صاف رکھا کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں آپ سے قیامت والے دن 4 سوالات ہوں گے، 4 سوالات ہوں گے، اور پہلا سوال کیا ہوگا، تم لا تزول قدم عبد، بندے کے پاؤں قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ 4 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ اور پہلا سوال فرمایا عن علمہ عن عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ میرے 60 سال 70 سال عمر دی تھی، کہاں پہ عمر خرچ کیا ہے، عمر زندگی کہاں پہ لٹا کے آئے ہو، میری نافرمانی میں، میری فرمان برداری میں گزار کے آئے ہو، 60 70 سال جو زندگی دی تھی، ہاں اللہ کے دربار میں کیس چل رہا ہے، وہاں پہ کوئی وکیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس بینہ و بین عبدہ ترجمان، اس دن اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ یہ پٹھان ہے مجھے پشتو سمجھ آ رہی، یہ پنجابی ہے یہ پنجابی بول رہا ہے، یہ سرائکی ہے یہ کون ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں صرف اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ جاری ہوگا کہ بتا میں نے عمر دیے کہاں لوٹا کے آئے ہو، ان عمری ہی، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جوانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی حقیر چیز ہے کہ بچپنا ہوتا ہے تو جوانی کے لالچ دے دے کے بچپنے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اور پھر پیسے اور مال کا لالچ دے دے کے جوانی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، بچپن لڑک پن دی ہے، پھر عین شباب تک پہنچا ہے، پھر بڑھاپا آ گیا ہے، کہاں گزاری ہے، لا تعتذر اليوم، لیکن خیال کرنا آج کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عذر کیا ہے کہ اللہ نے جس کو 60 سال 70 سال زندگی دی تو اس کے سارے عذر تمام کر دیے گئے۔ اگر 60 سال زندگی کسی کو ملی ہے تو پھر وہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے کچھ سنا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ عذر نہیں ہوگا۔ بتا بھائی جواب دے کیا کیا ہے، تو عمر کے بارے میں۔ اور دوسرا سوال وہ ہوگا عن علمہ، علم کے بارے میں کہ میں نے تمہیں علم سے نوازا، تمہیں علم دیا ہے، کیا کر دیا ہے، اس پہ عمل کتنا کیا ہے، اس کی اشاعت کتنی کی ہے، علم کو کس کس تک پہنچایا ہے، کس کس کے سامنے بیان کیا ہے، چھپایا تو نہیں ہے، کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ عن علمہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی نے کہا ہے ویل لمن لا یعلم، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو کچھ نہیں جانتا، وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو علم کے بارے میں، عن علمہ، علم کے بارے میں کہ کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ نہیں، عمل کتنا کیا ہے، سوال ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ قیامت والے دن یؤتی بالرجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، فیلقی فی النار، اسے آگ میں دھکیل دیا جائے گا، ایک بندے کو لا کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فتندلق اقطاب بطنہ، اس آگ کی گرمی کی وجہ سے اس کے پینٹ کی آنتیاں باہر نکل آئے گی، وہ لمبی لمبی آنتیاں وہ باہر کی طرف نکل آئے گی۔ فیدور بہا کما یدور الحمار بالرحا، اور وہ آنتیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے رہٹ کا گدھا گھومتا ہے، چکی کے ارد گرد جو گدھا رہٹ اس کے نا ارٹ، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد جو گدھا گھومتا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، یہ اس طرح ان آنتیوں کے ارد گرد گھومتا رہے گا۔ اور آگے کیا ہوا؟ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، یہ چیخے گا چلائے گا تو جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے اتنا چلا رہا ہے، یہ کون ہے جو اتنے چیخو پکار کر رہا ہے، یہ سارے اس پاس جمع ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ، وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے وہ یہ تو ہمارا مولانا صاحب ہے، یہ تو ہمارے مسجد کا امام خطیب ہے۔ تو لوگ کہیں گے اے فلاں ما لکا تجھے کیا ہو گیا ہے، الم تکن تأمر بالمعروف وتنہا عن المنکر، آیا تو اچھائی کا حکم نہیں دے رہا تھا، منکرات سے منع نہیں کر رہا تھا، دنیا میں تو بڑا خطیب تھا، خطابت کر رہا تھا، آج جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا بلا، وہ کیوں نہیں، قد کنت آمر بالمعروف، میں واقعی لوگوں کو معروف کا حکم دے رہا تھا، لیکن ولا آتی ہی، خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوا ہوں، میں اچھائی کا حکم دے رہا تھا لیکن خود اس پہ کیا کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں نے منکرات سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ وَقَدْ آتِيهِ، لیکن خود اسی برے عمل میں مبتلا رہا ہوں۔ خدا کی قسم بندے کو اسے جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، میں واقعی اچھائی کا حکم دے رہا تھا لیکن خود عمل نہیں کیا، لوگوں کو برائی منکرات سے منع کیا ہے، لیکن وقد آتی ہی، خود اسی گناہ میں مبتلا رہا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم، جس کے علم کے متعلق اس سے سوال کیا گیا، عالمہ فکتمہ، جاننے کے باوجود اس نے مسئلے کو دبا کے رکھ دیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت والے دن ایسے عالم کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ قیامت والے دن کیا کیا جائے گا؟ اس طرح کے عالم کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموافقات میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کل علم لا يفید عملا لیس فی الشرع یدل علی استحسانہ، کہ جو علم عمل کا فائدہ نہ دے، شریعت میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اس کے اچھائی پہ دلالت کرے، جو عمل کا فائدہ نہ دے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی اچھائی پہ دلالت کرے۔ تو علم ہی، علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں نے تمہیں مال دیا، وہ بنگلے والوں، گاڑیوں والوں، وہ کوٹھیوں والوں، میں نے مال دیا، مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، تم نے کہاں سے کمایا ہے، وَفِيمَ أَنْفَقَا، اور کہاں پہ خرچ کیا ہے، یہ میں نے جو مال دیا ہے اسے کہاں سے کمایا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، بتاؤ ذرا جواب دو۔ دودھ میں پانی ڈال کے تو نہیں کمایا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل تو خدا کی قسم بندے کو ڈر لگتا ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھائی آج کل اکثر لوگ ایسے بھی کہتے ہیں بھائی پانی خیر ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن زہر نہ ڈال کے دو، یہ ڈر ہے، پانی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن زہر کبھی نہ ڈال کے دو۔ کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے، ہاں حرام تو نہیں کمایا، سود کا کاروبار تو نہیں کیا، ہاں دودھ میں پانی ڈال کے تو نہیں کمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کام بہت زیادہ ہے، اس لیے
اس کا ذکر کر دیا۔ ہمارے استاد نے کہا ادھر یہاں عری پور میں ایک بندے نے دودھ لیا، اس میں مچھلی کا چھوٹا سا بچہ تھا نا، تو وہ گھر میں کہہ رہے بھائی مچھلی دودھ۔ بچے نے کہا ابو جی شاید بھینس نے پانی پیا اور اس میں مچھلی گئی۔ اس نے کہا یہ کیسی مچھلی تھی کہ اندر آنتیوں میں بھی زندہ رہا، پیٹ میں بھی زندہ رہا، پھر تنوں کے ذریعے نکلا بھی۔ وہ پھر معلومات کیے گئے کہ بھائی معاملہ کوئی اور ہے، تو وہ بندہ ایک بہت بڑے نہر سے گزر کر آتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پانی ملاتا تھا، اس میں کوئی مچھلی کا بچہ۔ اس نے کہا شکر ہے مینڈک کوئی اور چیز نہیں آئی، مچھلی آئی، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں، مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا ہے، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ کوئی لوگ حرام مال کما کے پھر اسے صاف کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ بھائی مسجد میں لگا دیں گے صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا يقبل من العبد الا الطیب، اللہ پاک صاف ذات ہے، اپنے بندوں سے پاکیزہ اشیاء قبول کرتا ہے، وہ گندگی کو قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ پاک ذات ہے، وہ گندے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو حلال ہیں انہی کے متعلق بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین یحشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیین اور صدیقین کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ وہ نبیوں اور صدیقین کے صف میں کیا کرے گا؟ اٹھے گا۔ اور چوتھا سوال وَعَنْ جِسْمِهِ، وفی روایت عن شبابه، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں سلامت صحیح سلامت جسم دیا، تمہیں آزاد دیے، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، تمہیں آنکھیں دی، تم نے استعمال کہاں کیا ہے؟ کہیں غلط تو استعمال نہیں کیا ہے۔ عن جسمہ، جسم کے بارے میں میرے نوجوان بھائیوں یہ وہ سوال ہے جو 1400 سال پہلے امام الانبیاء نے پرچہ اٹھ کر کے ہمیں بتا دیے۔ یہ وہ سوالات ہیں۔ عن جسمہ، جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے نوجوان، جب تو گناہ چھوڑتا ہے، جب تو گناہ نہیں کرتا ہے، مسجد میں آ کے سرب سجود ہوتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، جب بکریوں کو چیر پاڑ کے کھا جاتا ہے، دانت نہیں رہتے تو نیک تو بننا ہی ہے۔ اب کیا کرے گا، نیک تو بننا ہی۔ ہاں جو بوڑھے ہیں تو اللہ نے فرمایا سفید ریش کو وہ ہاتھ اٹھائے، میں ہاتھ خالی واپس بھیجتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں بیچتا ہاتھ خالی ہاتھ۔ لیکن جوانی تو بڑی نعمت ہے، جوانی۔ عن جسمہ، جسم کے بارے میں، عن شبابہ، جوانی کے بارے میں۔ اگر جوانی رب کی اطاعت میں گزار دی تو رب بدلہ کیا دے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 بندوں کو اللہ رب العالمین جگہ عطا کریں گے، اور ان 7 میں سے امام عادل، ان میں ایک عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا، اور دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ان میں ہوگا کہ نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی نوجوانی اللہ کو وقف کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کیا کر دی ہو؟ بسر کر دی ہو۔ بوڑھے تو صبح اٹھتے ہی ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے تہجد کے وقت نوجوان اٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ جو رات کے وقت اٹھ جائیں اور مجھے منا لے، میں مان جاؤں جو دن کے اجالے میں گناہ کر کے آیا ہو، یا دن کے وقت رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہو، دن کے اجالے میں آ کے مجھے منا لے، میں مان جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا عن جسمہ، جسم کے بارے میں، عن شبابہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں
وہ آیات سورہ حشر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ان چیزوں پہ، ان اعمال پہ نظر ثانی ضرور کرو جو تم نے آگے اپنے لیے بھیجے ہیں۔ کیا بھیجا ہے اس پہ ضرور وَلْتَنْظُرْ، کیا یہ کہ دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا۔ انہی آیات کی تشریح میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان یحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ کل قیامت میں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، اور وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اس سے پہلے اپنے آپ کو تول لو قبل ان توزنوا، کہ تمہیں تولا جائے۔ اس سے پہلے کیا کر دو؟ اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں قیامت والے دن تولا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا